میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے. جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے. تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں. کچھ وقت نہیں لگتا، نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں. سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا. اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن کسی کام کو جائیں گے تو رحمت ہوگی، اس دن بہت ساری بیماریوں سے، آفات و بلیات ارضیہ اور سماویہ سے، دشمنوں کے حسد سے، مبغضین کے بغض سے بچے رہیں گے، لوگوں کے شر سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے. تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین. اللہ تیرے بندے تیری دہلیز پہ حاضر ہیں، تیرے محبوب کے معراج کی مبارک شب ہے. اللہ معراج کے دولہ کے صدقے سے پھٹتی ہوئی خیرات ہماری جھولی میں ڈال دے. اللہ حضور کے صدقے سے ہمارے گناہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے صغائر اور کبائر معاف فرما دے. اللہ ہمیں اپنا کرم، اپنا فضل نصیب فرما دے. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ پھیرنا. اللہ ہماری جھولیاں خالی نہ لوٹانا. اگر تیری دہلیز سے خالی لوٹے تو کوئی اور در نہیں ہے جہاں بھاگ کے وصال کا دوسرا یا تیسرا دن تھا. ایک عربی دیہاتی دور دراز سے سفر کر کے مدینہ المنورہ پہنچا حضور سے ملنے کے لیے. جب داخل ہوا تو پتہ چلا کہ حضور کا تو وصال ہو گیا 3 دن پہلے. تو پھر اس پہ کیا گزری؟ اس نے رونا شروع کر دیا اور حضور کے روضے پہ آیا، قبر انور کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالتا اور کہتا حضور میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا تھا، اللہ کا کلام پڑھا تھا، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. مجھے یہاں آ کے پتا چلا کہ آپ تو وصال کر گئے ہیں، تو میں تو نہیں جانا جب تک گناہوں کی مغفرت نہ ہو. ضد کر بیٹھا. تو وہ ضد کر بیٹھا، حضور کے روضہ انور کے پاس قبر نور کے پاس بیٹھ گیا، مٹی لا کے سر میں ڈالتا اور کہتا کہ حضور میں تو بخشش و مغفرت کے لیے آیا ہوں، میں نے تو نہیں جانا جب تک میری مغفرت نہ کر دی جائے. تو صاحب مدارک نے لکھا ہے فنودیا من القبر انہ قد غفر لک، قبر نور سے آواز آئی جا تیرے گناہ معاف کر دیے. آیا حضور کی خدمت میں اور اس نے اقرار کیا کہ میں نے بدکاری کی ہے، مجھے سنگسار کر دیا جائے. حضور نے ٹالا، اس نے پھر اصرار کیا، پھر ٹالا، پھر اصرار کیا، پھر کہا کہ تو حواس میں ہے. اس نے کہا جی میں ہوش حواس میں بات کر رہا ہوں. تو بہت مرتبہ لیکن اس نے بار بار اقرار کیا، وہاں لے جاؤ اس کو سنگسار کر دو. سنگسار کیا جانے لگا. تو جب پہلا پتھر لگا نا اس کو تو وہ بھاگ کھڑا ہوا. تو صحابہ دوڑ کے اسے پکڑا اور پکڑ کے پھر وہاں گڑے میں رکھا اور اس پر سنگسار کیا. حضور کو پتا چلا تو حضور ناراض ہوئے، کہا بھاگ گیا تھا تو بھاگ جانے دیتے. اللہ اکبر. ماعز ابن مالک جرم کا اقرار کرتے ہیں، پھر ان پر حد جاری کر دی جاتی ہے. جب جنازہ اٹھتا ہے تو حضور بھی جنازے میں شامل ہوتے ہیں. تو کسی کی زبان سے نکلا لو ماعز نے گناہ کیا تھا، بس چہرے پہ جلال آ گیا. فرمایا کہ اگر اس نے گناہ کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروائے، میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے. تمہارا مشقت میں پڑھنا اس نبی پہ گراں. شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے کہا پوچھئے. کہا کہ اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے فرمایا بیٹا وہی جگہ جہاں حضور تشریف فرما ہے. تو مرید نے دوسرا سوال کیا اگر سب سے افضل جگہ وہ ہے تو پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا سنیے. فرمانے لگے بیٹا جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو وہ افضل. حضور کو سلام دیا تھا کہ یہ سلام اپنی امت کو دے دینا. حضور علیہ السلام نے یہ سلام پھر پوری امت تک پہنچایا، اور اگر آپ تک پہلے نہیں پہنچا تو آج آپ وہ سلام وصول کر لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب جب میں آسمانوں پہ گیا تھا تو میں ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو انہوں نے مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے پیارے محبوب جب آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام دینا. اور حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سلام امت کو پہنچا دیا. تو جن تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا آج ان تک یہ سلام پہنچ گیا. تمہیں مبارک ہو، تمہیں حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا ہے اور سلام بھیجا بھی حضور کے ہاتھوں ہے. اللہ اکبر. کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں حضرت ابراہیم سلام بھیجیں اور سلام لے کر آنے والے حضور ہو. یہ میرا اور آپ کا مقدر کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں نبیوں کے سلام آ رہے ہیں.
تو کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نیت آخرت کی طلب ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مسجد میں آ کے جھاڑو دے رہا ہے، واش روم صاف کر رہا ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے اچھائی کا، نیکی کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ طلب الآخرہ، اس کے دل کو اللہ غنی کر دیتا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا اور ایسا ہی ہے۔ اپنے عمل کو خالص کر کے دیکھ لو، آپ کا دل دنیا سے غنی ہو۔ ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ نے دیگر محدثین نے ان سے روایات لی ہیں۔ فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی اور ہر ایک کو آخرت کے بارے میں ڈاڈا فکر مند پایا۔ ہر بندہ یہ کہتا تھا میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ آج پیر بھی کہتا ہے بس میرے مرید ہو گئے تم سیدھے جنتی ہو، اور مرید بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا پیر بڑا اونچا ہمیں لے جائے گا۔ اللہ اکبر، حضور سے بڑا پیر کوئی نہیں، صحابہ سے بڑا مرید کوئی نہیں۔ دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے۔ اپنے ارد گرد تانا بانا ایسا بن لو، اپنے حالات ایسے بنا لو، اپنی دوستیاں ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے ماحول میں رہو، ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مبتلا کر دے گا۔ تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔ ہم تو بعض اوقات بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بے مقصد بیٹھے رہتے ہیں اور قیمتی سے قیمتی وقت۔ حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا معراج کی شب کہ ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں، کچلے جانے کے بعد پھر دوبارہ سر صحیح کر دیے جاتے ہیں، پھر پتھروں سے ان کے سر کوٹے جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کے سر صحیح کر دیے جاتے ہیں۔ جبریل امین نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کیا کرتے تھے، نماز میں سستی کیا کرتے تھے، نماز اوپر بوجھ تھا، یہ وقت ہو گیا ہے اب پڑھنی پڑے گی، دیر کرتے رہتے، پہلے پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اگر پڑھنی پڑھ بھی جاتی تو پھر نماز کی وجہ سے ان کے سر بوجھل رہتے تھے، آج ان کے وہ سر کوٹے جائیں۔ ان کا قد تو درمیانہ تھا، لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے شان دی اپنے محبوب کو۔ مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی۔ کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک وداع کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے۔ تو سیاہ پہاڑ ہیں تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختہ انہوں نے کہا طلع البدر علینا۔ پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا مبخلتن مجبنتن، اولاد کے بارے فرمایا جب بندے کی اولاد ہو جاتی ہے تو دو خصلتیں آ جاتی ہیں، اولاد بخیل بھی کر دیتی ہے، اولاد بزدل بھی کر دیتی ہے۔ جب بندے کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس وقت بڑا دلیر ہوتا ہے، ہر میدان میں ہاتھ ڈال لیتا ہے، اولاد کے بعد تھوڑا سوچنے لگتا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا مبخلتن مجبنتن، اولاد تھوڑی سی بخل بھی پیدا کر دیتی ہے، اولاد تھوڑی سی بزدلی بھی پیدا کر دیتی ہے۔ تو پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا دلیر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی۔ وہ حضور علیہ السلام کے لیے دیہات کی چیزیں لایا کرتے تھے اور وہ گھاس لا کے شہر میں بیچتا تھا۔ تو ایک دن وہ بازار میں گھاس رکھ کے بیچ رہا تھا، حضور علیہ السلام چپکے سے پیچھے سے گئے اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور سینوں تک ٹھنڈ نہ گئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور اس کی آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتا ہی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں اس نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ حضور آنکھیں دبا رہے ہیں، وہ آنکھیں نہیں کھولتا، بلکہ اس نے کیا کیا، اپنی کمر کو پیچھے کر کے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا۔ پھر حضور خود ہی بولے، فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا، میں تو بہت سستا ہوں۔ تو میرے حضور نے فرمایا تو بہت مہنگا ہے۔ فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے، ہم اس کے شہر ہیں۔ تو یہ حضور کا مزہ ہے۔
تو मजाह करना फरमाया अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी, फिर जैसे सुनी उसको वैसे आगे पहुंचा दिया। बात बात सुनाने वाला उस पर उतना पहुंच के अमल नहीं करता जितना फिर सुनने वाला उसके ऊपर आमिल हो जाता है। तो जब हुजूर ने दुआ दी कि अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरी हदीस को, मेरे फरमान को सुना और ऐसे ही आगे पहुंचा दिया, तो फिर मौत की सख्तियां भी उसके चेहरे की तरोताजगी खत्म नहीं कर सकती, फिर कब्र के लम्हे भी उसके चेहरे की तरोताजगी को खत्म नहीं कर सकते। हशर के दिन लोगों के चेहरे मुरझाए होंगे, जिसको रसूलुल्लाह की दुआ है उसका चेहरा उस दिन भी तरोताजा। एक सूरत है जिसकी 30 आयत है, अगर कोई शख्स उसकी तिलावत करता है तो वो सूरत पढ़ने वाले की शफात करती है और इतनी बार शफात करती है कि उसको बख्शवा के छोड़ती है। वो सूरत कौन सी है? वह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ये सूरतुल मुल्क है, 30 आयतें हैं। जो शख्स इसकी तिलावत करे ये इतनी बार सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करती है कि अपने पढ़ने वाले को बख्शवा के छोड़ती है।